السلام علیکم، دس از عمران اگین بیک۔ جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا پہلے کہ میں اپنی جاب ختم کر کے اور مجھے بہتر جاب مل گئی اور میں پھر الخبر چلا گیا۔ وہاں پہ میں نے تقریباً اپنی لائف کے 7-8-10 سال گزارے، اور پھر میں نے جس طرح زیادہ تر سعودی عرب میں لوگ رہنے والے ہیں اب بھی اور پہلے بھی، لوگ امیگریشن لے لیتے ہیں وہاں سے بیس بنا کے سعودی عرب سے، کیونکہ وہاں سے اگر آپ اپلائی کریں کسی انٹرنیشنل کنٹری میں امیگریشن کے لیے اور آپ کے پاس تعلیم ہے، اچھی جاب ہے اور آپ کا اسٹیٹس ہے کہ آپ پوائنٹس لے سکتے ہیں، تو آپ ایزلی مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ تو میں نے اپلائی کیا اور میں 2005 میں آسٹریلیا کی مجھے امیگریشن ہو گئی، اور میں جاب چھوڑ کر پاکستان گیا، اور وہاں سے پھر میں فلائی کر کے فیملی کے ساتھ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ آسٹریلیا موو کر گیا۔ یہ 2005 دسمبر کی بات ہے، اور اس آسٹریلیا میں جو لوگ رہتے ہیں یا لوگ جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آسٹریلیا میں اور بیرون ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ تر دسمبر کا مہینہ بہت کوائٹ ہو جاتا ہے، جابس ختم ہو جاتی ہیں، لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، کرسمس آ جاتا ہے۔ تو میں نے جب آیا تو وہاں پہ بھی اس دن تقریباً 26 تاریخ تھی، تو کرسمس کا نیکسٹ ڈے تھا، پبلک ہالیڈے تھی، اور پھر اب یہ آسٹریلیا بند رہتا ہے تقریباً مارچ تک، کیونکہ زیادہ تر لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، سارے کام بند ہو جاتے ہیں، اور لوگ بہت کم دفتروں میں نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر ایشین یا مائیگرنٹس جو ہوتے ہیں ہم جیسے، وہ لوگ ملک میں ہوتے ہیں، زیادہ تر گورا جتنا بھی ہوتا ہے وہ ملک سے باہر یا اپنے ملک کے اندر ہی چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سال کی بہت بڑی چھٹی آتی ہے، پھر کرسمس آ جاتا ہے، اور پھر نیو ایئر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی اینول لیو لے لیتے ہیں۔ اس طرح تقریباً ملک خالی ہو جاتا ہے۔ تو میں جب پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی یہ سچویشن ہے اور سب کچھ بند ہے، تو میں اب نوکری نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، کیونکہ نوکری کے لیے کچھ جتنے مینیجرز ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جو ہائرنگ ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں، زیادہ تر چھٹیوں پر ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، تو پورا کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ تقریباً فروری میں اسکول جب کھلتے ہیں اور آسٹریلیا میں بند ہوتے ہیں، اسکول بھی دسمبر سے لے کے جنوری کے اینڈ تک، تو سب چھٹیوں پہ گئے ہوتے ہیں، اسکول بھی بند ہوتے ہیں، تو خاموشی ہوتی ہے۔ تو جب میں آسٹریلیا پہنچا تو یہاں پہ میرے کزن ہیں، انہوں نے مجھے میں آیا تو ان کے گھر پہ لینڈ کیا، اور میں میلبرن میں اترا۔ میلبرن میں جو لوگ واقف ہوں گے فوکنر کے علاقے سے، اس جگہ پہ میں نے رہائش اختیار کی جب میں آسٹریلیا پہنچا ہوں، اور میں نے آنے کے بعد ان کے گھر ہی قیام کر لیا، اور انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا میری فیملی کے ساتھ، اور میں نے ان سے کہا کہ جیسے گھر ہوگا میں انشاءاللہ اپنا دوسرا گھر لے لوں گا۔ ان کے ساتھ مجھے آسانی ہو گئی پہنچنے کے بعد کہ میں ایک سہارا مل گیا، چھت مل گئی۔ اب میں نے کہا میں جلد از جلد گھر دیکھنا شروع کروں۔ آسٹریلیا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کو جو میں اب ایک سٹوری پہلے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں، آگے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ دے کے، یہ اپنی سٹوری سے کیوں آگے جب میں بات جوائن کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا مقصد تھا بتانے کا سب چیزوں کا۔ تو آسٹریلیا میں اگر آپ کو پہلی بات تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جابز بند تھیں، تو میں گھر پہ ہی تھا، اور زیادہ تر ٹائم باہر چلے گئے، کہیں جگہ گھوم لی، ادھر دیکھ لیا، نیا ملک تھا، بالکل ڈفرینٹ ایٹماسفیئر۔ آپ اندازہ کریں سعودی عرب جیسے کنزرویٹو کنٹری جہاں پہ بہت اسلامک کنٹری ہو، پھر آپ ایک یورپین ویسٹرن کنٹری میں آ جائے تو کیا ماحول، کیسی کنٹری ہوتی ہے۔ تو بہت اچھا ملک، اچھا شہر ہے، الحمدللہ بہت اچھی لائف ہے، اور جو آنا چاہتا ہے امیگریشن لینے سے ویری نائس پلیس ٹو کم۔ تو اس طرح جب میں وہاں پر آ گیا تو میں ابھی وقت اپنا گزارنے لگا، اور میں ساتھ ساتھ گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب مجھے جلد از جلد ایک گھر لینا تھا، کیونکہ میں کب تک کسی گھر پہ رہ سکتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے کچھ سیونگ بھی کی ہوئی تھی، تو مجھے پیسوں کا فائنینشلی تکلیف نہیں تھی کہ اگر میری جاب نہیں ہے یا مجھے ابھی جاب نہیں ملے گی 4-6 مہینہ، تو میں الحمدللہ گزارا ہو جائے گا میرا۔ تو میں نے اس طرح سیونگ کر کے سعودی عرب سے اتنے سالوں سیو کیا تھا، کیونکہ یہی میرا پلان تھا کہ مجھے امیگریشن لینی ہے، ایونچولی ہیو ٹو موو آؤٹ آف سعودی عرب۔ تو اس وجہ سے میں نے آ کے گھر دیکھنا شروع کیا۔ اب آسٹریلیا میں مسئلہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں گھر آپ کو پیسے ہوتے ہوئے نہیں مل سکتا،
آسٹریلیا میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر چاہیے تو جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. تو جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اس کو ان بات کا اندازہ ہوگا اور گزرے ہوں گے اس سچویشن سے بھی کہ آسٹریلیا میں گھر لینے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایکسپیرینس کیا ہو؟ ایکسپیرینس آپ کو پچھلے گھر میں رہنے کا ایکسپیرینس ہو, اور وہاں پہ جو ایجنٹ جس نے آپ کو گھر دلایا ہے وہ آپ کے لیے ایک ریفرنس رپورٹ دے گا یا آپ کو ریفر کرے گا کہ ہاں آپ نے اچھی طرح گھر رکھا, توڑ پھوڑ نہیں کی, گھر میں چیزوں کا خیال رکھا, صفائی رکھی. اس ریفرنس کے بیس پر آپ کو دوسرا گھر ملے گا, ورنہ آپ کو گھر نہیں مل سکتا. جب میں آیا تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ مجھے گھر دلا دو. اس نے جب مجھے ذکر کیا مجھے یقین نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں جو مجھے گھر چاہیے تھا میں گیا, وہ گھر خالی تھا, ایجنٹ سے ملا, اس کی بلڈنگ تھی, اس نے مجھے گھر دے دیا, چابی دے دی, سمپل. لیکن یہاں پہ اس نے کہا ایسے گھر نہیں مل سکتا. ایک گھر کے لیے اب تک آج تک اگر آپ سڈنی یا میلبرن میں گھر لیں, ایک گھر کے لیے 15 20 لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ تو بولی لگ جاتی ہے. اگر گھر کا کرایہ یہاں پہ مہینے پہ نہیں ہوتا, ویکلی ہوتا ہے. جیسا کہ ہر ہفتے کرایہ بنتا ہے. سمجھیں کہ ہفتے کے $100 ہے تو وہ ہفتے کا کرایہ لیتے ہیں, منتھلی نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتھلی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, اور ہفتے اگر لگائیں تو سال کے 52 ویکس بن جاتے ہیں. تو کرایہ آپ کو سال کا زیادہ دیتے ہیں آپ. تو میں جو ہوں گھر تلاش کرنے لگ گیا, لیکن جہاں جاؤں وہاں پہ منع کر دیں. پوچھیں آپ کا پاس ایکسپیرینس کیا ہے, آپ تو نئے مائیگرنٹ ہیں, ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ گھر کا کیا خیال رکھیں گے. اور یہاں پہ ہر 3 مہینے بعد پھر وہ ایجنٹ جو آپ کو گھر دیتا ہے, کمپنیز ہوتی ہیں بڑی, وہ جو آپ کو گھر دیتی ہیں ہر 3 مہینے بعد آ کے انسپیکشن کرتی ہیں گھر کی, دیکھتی ہیں گھر صاف ہے, کیسا آپ نے رکھا, اگر نہیں رکھا تو آپ کو نکال دیں گے گھر سے. تو یہ تقریباً 18-20 سال پہلے بھی یہی ایشوز تھے, اور آج تک آسٹریلیا میں یہی قانون چلتا ہے, یہ رولز ہیں, یہ نہیں بدلا آج تک. تو میں گھر ڈھونڈنے لگ گیا اور مجھے گھر نہیں مل رہا تھا. میں بڑا فرسٹریٹڈ ہو گیا. اور یہ میری جو کزن کی رہائش ہے, یہ سامنے ایک بہت بڑی لیک ہے. اگر آپ کو آسٹریلیا میں فاکنر کے علاقے میں جا کے گوگل کریں, لیک ان فاکنر کر کے لکھیں تو آپ کو لیک نظر آ جائے گی. میرا گھر, وہ جو میری کزن کا گھر تھا, وہ لیک کے بالکل سامنے تھا, اور 2 قدم چلے تو رائٹ ہینڈ پہ لیک تھی ان کی. تو میں اس علاقے میں کہا کہ قریب ہی مل جائے, کزن کے قریب ہی رہیں گے, نیا شہر ہے, آئیڈیا ہے نہیں چیزوں کا. تو میں اسی علاقے میں دیکھتا رہا تاکہ کہیں مل جائے. لیکن آپ یقین کریں تقریباً 1-1.5 مہینہ ہو گیا مجھے گھر کوئی بھی نہ دے, اور میں بڑا اپسیٹ ہو گیا. اور میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہو گئی ہے. اتفاق سے جو ایجنٹ میری بہن کو گھر دلا رہا تھا, اس نے کہا کہ لیک کے بالکل سامنے ایک گھر ہے, چھوٹا سا 2 کمروں کا, وہ سامنے ہی دروازہ کھلتا ہے لیک کا. دروازے کا جو دروازہ ہے لیک کا, وہ بالکل سامنے کھلتا ہے لیک کے. تو یہ گھر آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ گھر اگر آپ کہیں تو آپ کے بھائی کو دے دیں. میں نے اس سے پوچھا یہ گھر تو انسپیکشن سے, کہا یہ گھر ابھی تک مارکیٹ میں بھی نہیں آیا ہے. اس گھر میں یہ ہے کہ جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے, ایک دم رات کو چلے گئے, وہ لوگ خالی کر گئے گھر, اور مالک مکان چاہ رہے ہیں جلد گھر کرائے پہ چڑھ گئے, کیونکہ آپ کے بھائی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ 4-5 سال سے رہ رہے ہیں ہمارے کرایہ دار بن کے, تو ہم آپ کے ریفرنس پہ گھر دیتے تھے, لیکن شرط یہ کہ ہمیں 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دے. میرے پاس تو پہلے پیسے ہی تھے, میں ریڈی تھا دینے کے لیے بھی. تو میں نے کہا بھائی جیسا جو بھی گھر ہے جیسا ہے وہ ہمیں دے دو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر آپ کو گھر لینے جائیں تو وہ پہلے صفائی کر دیتے ہیں, گھر کو کلین کرتے ہیں, کارپیٹ صاف کرنا, کچن چمکتا وغیرہ آپ کو دیتے ہیں, گارڈن بنا کے, تاکہ. لیکن شرط یہ ہوتی ہے جب آپ جائیں تو آپ بھی ان کو اسی طرح دیں. تو پہلے وہ تصویریں کھینچ لیتے ہیں گھر کی ساری, اور پھر آپ کو ویسا ہی گھر واپس دینا ہے. تو میں نے یہ سب کر کے میں نے اپنی بہن سے کہا بھائی یہ جیسا بھی گھر ہے جو بھی ہے, میں نے دیکھا بھی نہیں, 2 کمروں کا گھر ہے. اس نے کہا گلی کے پیچھے, میں نے باہر سے جا کے دیکھا خالی گھر تھا, کچھ فرنیچر چھوٹا موٹا پڑا ہوا ہے ان لوگوں کا جو گئے ہیں. اس نے کہا یہ سب وہ چھوڑ گئے, اگر آپ چاہیں رکھ لیں ورنہ پھینک دیں. میں نے کہا ہم تو ہٹا دیا ہم نے سارا فرنیچر, اور ہم نے کہا ہم اس گھر میں آ جاتے ہیں. وہ گھر دوپہر کو آیا تھا وہ آدمی, تقریباً نیکسٹ ڈے صبح کو میں نے چابی لی اور میں گھر میں چلا گیا. پوری سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے کس کنڈیشن میں وہ گھر لیا. اب میں نے وہ گھر لے لیا اور میں نے اپنی فیملی کو لے آیا, فیملی کے ساتھ آ گیا. ہم نے کچھ صفائی کی, ایجنٹ نے تصویریں کھینچی, سب کچھ کیا, چابی دی, اور وہ ایجنٹ جو ہے وہ چلا گیا. اب میں نے اپنے ایک میٹرس لے لیا, قریب دکان سے 1-2 میٹرس خرید لیے. میں نے کہا تقریباً اب تو گھر ہو گیا ہے تو ہلکے ہلکے اس کو بھر دیں گے, فرنیچر یہ وہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, ٹی وی, فرنیچر, یہ وہ سب چیزیں ہمیں ہلکے ہلکے بھر دیں گے گھر میں. تو ہم نے کہا
فی الحال تو میری کزن نے مجھے کہا کہ ابھی یہیں رہتے رہو اور ابھی پہلے سامان رکھ لو. میں نے کہا نہیں ہم صحیح ہم چلے جائیں گے. میں اس گھر میں جا کے رہ گیا. اچھا 2 کمروں گھر تھا, ایک باتھ روم, 2 کمرے, پیچھے چھوٹا سا بیک یارڈ تھا, سنگل گیراج ہے. اور اس کا اچھی بات یہ تھی کہ در کھڑکی کھولے سامنے لیک ہے بہت بڑی خوبصورت, اور اگر گھر کا دروازہ بھی کھولیں تو بالکل سامنے لیک. وہ ایک اچھا گھر لگا اور ہم اس میں شفٹ ہو گئے. جب میں نے گھر میں دوسرے دن رات میں شام میں ہم نے گھر لیا, دوسرے صبح ہم گئے سامان وامان رکھا, پھر شام میں کزن کے گھر کھانا وانا کھا کے ہم نے کہا آج سے ہم رات سے ادھر ہی رہیں گے. اب ہم پہلی بار رات میں جب گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے کہا تو لوگ دیکھتے ہیں گھر کس طرح کا ہے. تو ہم نے پہلی چیز جو غور سے دیکھی وہ یہ تھی کہ دیواروں میں بڑے بڑے چھید ہوئے تھے, جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا. کہ یہاں پہ دیواریں پتھر کی نہیں ہوتی, یہاں پہ دیواریں جو لوگ باہر رہتے ہیں اندازہ ہو جپسم بورڈ کی ہوتی ہیں, پلاسٹر کی دیواریں ہوتی ہیں. اگر آپ مکہ ماریں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے. تو دیوار کے اندر بڑے بڑے چھید ہوئے جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. ہم نے تصویریں کھینچنا شروع کریں کہ اس گھر میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے بعد میں یہ نہ ہو کہ مالک مکان ہم پہ الزام لگا دے. تو ہم نے اس کی تصویریں کھینچ لی اور سب چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں. دیوار میں کچھ ہول تھے, گیراج میں کچھ سامان پڑا ہوا تھا, باہر بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی اور بڑا بیابان سناٹا سا گھر تھا. لیکن یہ تسلی تھی کہ آس پاس لوگ رہ رہے ہیں اور میری کزن کا گھر ہی 2-3 گھر چھوڑ کر ہے. تو ہم نے کہا صحیح ہے. جب میں ایک اپنے ماسٹر بیڈ روم میں گیا اور ادھر سے باہر جب میں لاؤنج کی طرف آیا جہاں پہ کچن تھا, تو ایک چیز میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ چھت پر جوتوں کے نشان تھے. 2 منٹ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. اوپر آسٹریلیا کی چھتیں اتنی اونچی بھی نہیں ہوتی, اگر آپ کو بلب بدلنا ہے تو آپ اسے اندازہ کر لیں کہ آپ کو چھوٹی سیڑھی لینی پڑے گی, 3-4 قدم اوپر چل کر ہی آپ بدل سکتے ہیں, اتنا آپ کا ہاتھ چھت تک نہیں جاتا. وہاں پہ جو جاگرز ہوتے ہیں, رنرز جسے کہتے ہیں یہاں پر, ان کے نشان تھے ایسے کہ جیسے کوئی الٹے پیر اس چھت پہ چل رہا ہے, یعنی کہ جوتے کے نیچے کے نشان مٹی کے اس چھت پہ. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ چھت پہ یہ کوئی کیسے چل سکتا ہے الٹا ہو کر, یعنی کہ سر نیچے پاؤں چھت پر ہوں گے, وہ آدمی چھت پہ چل رہا ہے. وہ نشان دیکھ کے میں تھوڑا گھبرا گیا, ڈر گیا, اور میں نے اپنی وائف سے ذکر کیا. بچے بہت چھوٹے تھے, میں نے یار یہ دیکھو یہ کیا چھت پر ہے. اس نے کہا کسی نے جوتا پھینک دیا. میں نے کہا ایسے کیسے جوتا کوئی پھینک دے گا اور چپکا دے گا جا کر کہ نشان پڑ جائے بالکل ایسے کوئی جیسے چل رہا ہے چھت کے اوپر الٹا ہو کر. خیر وہ جوتے کا نشان ہم نے ایز اٹ از رہا, ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا, اور تھوڑا سے بعد جب اس کو مٹانا چاہا تو مٹا نہیں جوتے کے نشان ادھر سے. اور وہ جب تک میں اس گھر میں رہا ہوں, تقریباً 3 سے 4 سال میں اسی گھر میں رہا, وہ نشان اسی طرح جوتے کے رہے. اس کے بعد میں جب جا کے دیکھا تو وہاں پر جو ایک اور ان کا جو سامان رہ گیا تھا, وہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے قرآن نظر آیا جو ٹیبل پہ پڑا تھا. تو میں نے دوسرے دن جا کے وہ ایجنٹ جس نے ہمیں گھر دیا تھا, میں نے کہا یہاں پہ کوئی مسلمان رہتے تھے, مجھے قرآن ملا ہے. اس نے کہا یہاں پہ کوئی لبنانی لوگ رہا کرتے تھے, عربی لڑکے تھے, اور وہ عجیب سے قسم کے لڑکے تھے اور فحاشی کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور پینا پلانا بھی کرتے تھے. تو یہ جو گھر تھا وہ انہوں نے دیا ہوا تھا, اور ان پہ پتہ نہیں کوئی پولیس کیس ویس بھی تھا, اسی وجہ سے وہ راتوں رات بھاگ گئے. میں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ یار اگر وہ ان سب چیزوں میں تھے تو اگر وہ اتنے نیک تھے, اور اتنے نیک بالکل بھی نہیں تھے اور فحاشی کی چیزوں میں تھے, تو پھر یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ چھوٹا قرآن لاؤنج میں ٹیبل پہ رکھا ہوا مجھے نظر آیا. وہ بھی میں چونک گیا اور میں نے قرآن کو صاف کر کے کہیں صحیح جگہ پہ رکھ دیا, اور پھر میں نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا. اب جب میں نے اس گھر میں رہنا شروع کیا تو میری چھوٹی بیٹی جو اس وقت 5 سال کی تھی, وہ اور میری چھوٹی دوسری بیٹی جو تھی جو اس وقت 2 سال کی تھی, وہ الگ کمرے میں سو رہے تھے, میں اور میری وائف ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے. چھوٹا گھر ہے, بیچ میں ایک باتھ روم تھا, ہم سامنے میں سو رہے تھے. تو رات میں جب میری وائف اٹھی تو دیکھنے کے لیے نئی جگہ تھی, ہم ذرا گھبرائے ہوئے تھے, بچے اکیلے ہیں, تو جا کے جھانکا تو میری بیٹی اٹھ کے بستر کے نیچے جھانک رہی تھی. رات کے تقریباً 1, 2 یا 3 بجے, 5 سال کی تھی, بستر کے نیچے جھانک رہی تھی. تو میری وائف نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے, کیا دیکھ رہی ہو؟ تو میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا نام بختاور ہے. تو میری بڑی بیٹی نے کہا کہ مما مجھے کوئی نیچے سے آواز دے رہا ہے, بختاور بختاور بختاور, مجھے بیڈ سے somebody is calling my name. میری وائف نے کہا کہ اس وقت کون تمہیں, کہیں گی نو
I can hear somebody is calling my name, Bakhtawar, Bakhtawar, Bakhtawar. Somebody is calling my name. اور میں 5-10 منٹ سے اٹھی ہوئی ہوں, just looking who is the person. لیکن میری وائف نے ایک دم ڈر کے لائٹ کھولی, کچھ بھی نہیں تھا, اور اس نے کہا تمہیں خواب آئے, وہم ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہمارا جانے کے تقریباً ہفتہ یا 10 دن بعد کا واقعہ ہے. یہ سٹوری کوئی لمبی ہو گئی ہے, باقی میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ کس طرح بڑھتا گیا اور آگے کیا کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑی ایز اے فیملی. تو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.